سجدہ نہ کرے تو سجدہ خدا کی زندگی ختم ہو جائے. اگر موقع نیزہ پر کوئی تلاوت نہ کرے تو تلاوتوں کا وجود مٹ جائے. میرے سرکار قیامت تک جتنے بھی مسلمان حج کرنے جا رہے ہیں ان پر واجب ہے کہ جب جب کعبے کا طواف کرے کربلا کا رخ کر کے کہیں السلام علیکم تو نہ کعبہ ہوتا نہ ہم حج کرتے نہ حاجی کہلاتے. جتنے لوگ گلدستہ اذان میں کھڑے ہو کے اذان دیں اور کہیں اللہ اکبر اذان کے بعد فوراً کربلا کا رخ کر کے کہیں یا علی ابن الحسین تم پر ہمارا سلام ہو. کیونکہ کل اگر تم نے یوم دوم اذان نہ دی ہوتی تو نہ آج اذان ہوتی نہ گلدستہ ہوتا نہ ہم مؤذن کہلاتے. جو دوسروں کے عبادت میں سجدہ کرتا ہے ہر نمازی پہ واجب ہے کہ نماز تمام کرنے کے بعد کربلا کے شہداء کو سلام کرے. کل اگر تم نے تیروں کی بارش میں سجدے نہ کیے ہوتے تو آج سجدہ نہ ہوتا. اور ہر قاری قرآن پر واجب ہے کہ جب جب تلاوت قرآن کرے لوگ نیزہ کے قاری کو سلام کرے. کل اگر تم نے تلاوت نہ کی ہوتی تو نہ آج قرآن کی تلاوت بچی ہوتی نہ قرآن ہوتا نہ شے کی حفاظت کی ہے حسین. اور قسم خدا کی یہ دنیا کیا عبادتیں کرے گی. خاندان اہل بیت نہ ہو تو پتہ نہیں. امام سجاد نے اپنے پھوپھی کو مخاطب کیا اور بابا پھوپھی اما آپ تو وہ ہے قید خانے میں جب بیٹھ کے نماز پڑھیں آپ تو وہ ہے جو شام غریبہ کے اندھیرے میں بھی کھڑے ہو کے تہجد ادا کرتے ہیں. یعنی اتنی قربانیوں کے بعد خدا کو یاد رکھنا یہ پوری دنیا میں اور اہل بیت میں فرق ہے. پوری دنیا میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے کہ ذری سی مصیبتوں پہ آدمی خدا کو بھول جاتا ہے اور یہاں جتنی مصیبتیں بڑھتی ہیں اتنا ہی شکر خدا کا بڑھتا ہے. ان کے بغیر کیا پتا چلے گا اسلام کیا ہے اور مذہب کیا ہے اور دین کیا ہے. دسترخوانوں پہ پلکی مار کے بیٹھ کر روٹی اور بوٹی توڑنے والے کیا جانے اسلام کیا ہوتا ہے. 3 دن کی آپس کے بعد جب گردن پہ خنجر کرے چلے اور کوئی کہے سبحان ربی الاعظم وبحمدہ تب زمانے کو پتا چلتا ہے کہ ابدیت کس کو کہتے ہیں اور بندگی کیا چیز ہے. لاکھوں سلام ہو اس عظیم شہید پر جس نے کائنات کو ایک پیغام دیا ایک میسج دیا. کیا پیغام دیا سرکار؟ ہم نے بتایا ہے راہ خدا میں قربانی کیسے دی جاتی ہے. میدان سے بھاگ جانے والے بتائیں گے شہادت کیا ہوتی ہے. پھر کون بتائے گا؟ 2-4 جملے سن لینا. دینا آسان ہے پڑھ دینا آسان سن لینا آسان. لیکن کوئی شخص عمل کر کے کہ جوان بیٹا بھوکا اور پیاسا میدان جنگ سے پلٹ کے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ کاش تھوڑا سا پانی دے جائے. اور باپ وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے اور بیٹے کو معلوم ہے یہ اپنے آپ میں سب کچھ رکھتا ہے. اور کمال یہ ہے کہ بیٹے نے کبھی کچھ مانگا نہیں ہے. آج پہلی بار مانگ رہا ہے. مولا دیں گے تو بالکل دیں گے. اپنے دہن میں میری زبان دو. پسند رسول دنیا کے محبت پیاسے ہیں تو آپ بھی ہیں. لیکن زبان دی بچے بھی کھینچے. بابا آپ حلق تو ہم سے زیادہ خوش ہو رہا. زمانے کو پتا چلا نا حسین کتنا پیاسا ہے. اچھا یہ جو پیاسا ہے حسین ہے بی بی زہرا نے اپنی وصیتوں میں کہا یا علی میری تربت میں تلاوت قرآن کرتے رہنا. اور یا علی اکثر حسین رات میں اٹھ کے پانی مانگتا ہے. مولا میں ایسا نہ ہو کہ حسین
آواز کانوں میں آئی ابو الحسن جلدی گھر جائیے. بی بی کیا ہو گیا؟ میرا بچہ حسین پیاسا ہے. زہرا کو گوارا نہیں ہے کہ حسین تھوڑی دیر کے لیے پیاسا رہے. بی بی زہرا کربلا میں 72 حسین پیاسے ہیں. شدت عطش کیا ہے؟ علماء بیان فرماتے ہیں، ذاکرین بھی پڑھتے ہیں، زمانے کو پتہ ہی نہ چلتا کہ حسین کتنا پیاسا. اگر ایک 4 سالہ بچے حجت الہی کو مخاطب کر کے نہ پوچھے قید خانہ شام اور ایک بیمار قیدی، وہ بیمار قیدی جو حجت پروردگار بیٹھا ہے کہ ایک بچی جس کا کپڑا زخموں کی وجہ سے جلد سے چپکا ہوا، رخساروں کا رنگ بدلا ہوا ہے، لبیں پھٹی ہوئی ہیں، قدم لڑکھڑا رہے. قریب آئے اور بھائی کے چہرے سے چہرہ لگا کے دیکھے. بھیا ایک بات پوچھے، اللہ اکبر، بچی کتنی معصوم ہے. حجت الہی کا جواب پوچھو بیٹا کہ بھیا یہ بتاؤ کہ آتش جب بڑھتی ہے تو کیا کیا؟ سجاد ایک معصوم بچی کو کیا پتا ہے آتش بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لیکن پوچھا ہے تو بتانا واجب ہے، امام وقت ہے. کبھی نہ سچنا، جب آتش اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو حلق میں کانٹے پڑنے لگتے ہیں. بچی نے دونوں ہاتھوں سے بھائی کے چہرے کو پکڑا اور کہا بھیا تم صحیح کہتے ہو. یاد ہے نا جب بھیا اکبر نے بابا کے دہن سے زبان کھینچی تھی تو یہی تو کہا تھا بابا آپ کے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، خدا تمہیں غم نہ دے سوائے ہمیں سید الشہداء کے. سجاد نے سر پہ ہاتھ رکھا کہ بیٹا یہ آتش کا درجہ جب اور بلندی پہ جاتا ہے تو زمین و آسمان کے درمیان دھواں دھواں نظر آنے لگتا ہے. پھر سکینہ نے بھائی کو دیکھا کہ بھیا بالکل ٹھیک کہا. بابا نے وقت آخر کہا تو بہن زینب اب زمین و آسمان کے درمیان دھواں دھواں دکھ رہا ہے. سجاد نے بچی کو گلے لگایا تو بہن اب آخری درجہ بچا ہے. جب پیاس اپنے کمال میں پہنچ جاتی ہے تو گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتی ہے. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے حسین اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد، 71 میتیں اٹھانے کے بعد، کریل جوان کے کلیجے سے برچھی کی ہڈی کھینچنے کے بعد، 6 مہینے کے نونہال کو دفنانے کے بعد گلے خیمہ پہ کھڑا ہے. بہن رباب، بی بی رباب، بہن زینب، اماں فضہ، خدا حافظ. کہتی ہے بیٹیوں نے حسین کو ہلکے میں لے لیا. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی جنازہ گھر سے نکل رہا ہو. وقت آتے حسین اور زینب کی گفتگو کیا گفتگو؟ بہن ایک وصیت پہ عمل کرنا ہے.